ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ تو ہر وقت تہجد میں، نماز میں، صدقہ خیرات میں لگے رہتے تھے اور جہاد کرتے تھے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو میں نے کہا پہلی بات ان کو جہاد کرنے کی ضرورت کیا تھی، وہ نماز میں ہی لگے رہتے، ان کو بھی لڑوایا نا میدان جنگ میں جا کے. دوسری بات میں نے کہا جن تلواروں سے وہ لڑتے تھے وہ بھی تو کسی فیکٹری میں بنتی ہوں گی نا. اگر وہ فیکٹری میں تلواریں بنانے والا لوہار بھی آ جاتا، کہتا ہے میں فیکٹری بند کر کے میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ بھی تو کچھ لوگ ہوں گے جو زمین کھود کے لوہا نکالتے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو پگھلاتے ہوں گے، کچھ ہوتے ہوں گے جو وہ ڈھالتے ہوں گے. تو ہر شعبے کی ضرورت ہے، ہر شعبے کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی علم سے ہی تعبیر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے کیا کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا ہے. تو ایک علم تو وہ جو پیغمبروں کو ہوتا ہے، ایک کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو علوم عطا کیے تھے. ہواؤں کو مسخر کر دیا. آج کل ہوائیں کس کے لیے مسخر ہیں؟ تو غیر مسلموں کے لیے مسخر ہیں بھائی. ہوائیں ہمارے لیے تھوڑی مسخر ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں اڑ کے پہنچ جاتے ہیں. ہمارے لیے تو بڑی پابندیاں ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جن علوم میں آپ لگے ہوئے ہیں نا، یہ علوم کی اسلام میں کم اہمیت نہیں ہے. بہت اہم علوم ہیں جو مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے اور پوری دنیا کی لگام ہمارے ہاتھ میں دینے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اس کے ان علوم میں ترقی کیے بغیر ہم دنیا میں دین کو بھی غالب نہیں کر سکتے. دیکھیے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا سارے انسان کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسان. ہمارا ذہن پتہ کیا جاتا ہے اس آیت سن کے کہ کوئی آدمی سمندر میں ڈوب رہا، اوپر سے کوئی غوطہ لگا کے سمندر میں چھلانگ مار کے اس کو نکال کے لے آئے گا، تو بس یہ ہے اس آیت کا مصداق. میں کہتا ہوں اس آیت کا سب سے پہلا مصداق تو وہ ڈاکٹر ہے جو ہزاروں لوگوں کی جان بچاتے ہیں. ابھی ہمارا جگری دوست تھا، اس کو ڈینگی ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، 8,000 تک پلیٹلیٹس پہنچ چکے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اب انا للہ آپ کا ہونے والا ہے. بلڈ نہیں مل رہا تھا کہیں سے. تو وہ 5,000 کے بعد انہوں نے کہا ناممکن ہے بچنا. تو 8,000 بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو وہ اللہ کی قدرت کے کہیں سے بلڈ کا انتظام ہوا، ڈاکٹر نے فوری طور پر بلڈ چڑھایا اور وہ الحمدللہ بچ گئے. تو یہ جان بچائی نا ڈاکٹر نے، اور ایسے پتہ نہیں کتنے ڈینگی کے مریضوں کی جان بچائی ہوگی. تو جس ڈاکٹر نے یہ جان بچائی ہے اپنے علم کے ذریعے، جو ہزاروں کی جان بچا رہا ہے، اس کا درجہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوگا. لیکن کسی ڈاکٹر کی معذرت کے ساتھ شکل و صورت دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کے اتنا پہنچا ہوا ہوگا. یہ لگتا ہے؟ کیوں نہیں لگ رہا؟ اس کی ایک فالٹ ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ڈاکٹر حضرات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے؟ لگ کیوں نہیں رہا؟ بہت سے جائیں گے انشاءاللہ، لگتا کیوں نہیں ہے ایسا؟ مسئلہ سارا یہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے. آج کسی وزیر خزانہ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا؟ ہے بھائی؟ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا. تو وجہ کیا تھی؟ دیکھیں وزیر خزانہ کے پاس آج کل تو علم ہی نہیں ہوتا نا. جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ہے اس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ ہر چیز کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا نہیں. اکثر میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک وزیر تعلیم جو تھے نا پاکستان کے، ان سے انٹرویو لیا جا رہا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد. تو ان سے ایجوکیشن کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا. تو ان کو غصہ آیا، مجھ سے ایجوکیشن کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے، آپ کو نہیں تعلیم کا نہیں پتہ؟ کہتے ہیں جب تھے اس وقت نہیں پتہ تھا، اب تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے. جب ہم وزیر تعلیم تھے اس وقت نہیں پتہ تھا، اب تو ویسے بھی ریٹائر ہو گئے.